آج کا میرا عنوان ہے آستان ایک ایمان فروش کی جس نے صرف اقتدار کے خاطر برٹش اور فرانس فوجوں سے سازش کی اور ہرمین پر ان کو یعنی برٹشرز اور فرانس کو لے آیا یا ان کی مدد سے حملہ کیا۔ حسین بن علی الہاشمی کی ہرمین پر زمانے قدیم سے یعنی ہاں زمانے قدیم سے پہ جو ہے نا جو گورنر ہوا کرتا تھا وہ سید ہوا کرتا تھا، اور اسی کے جیسا ہمارے پاس گدی نشین سجادہ نشین ہوتے ہیں اسی طرح یہ سید ہوا کرتے تھے، ہاشمی سید ہرمین کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ ہاں، اور یہ بہت بڑا مشہور خاندان تھا، اور چونکہ سید تھے اس واسطے لوگوں میں ان کی بہت اہمیت یعنی بہت زیادہ امپورٹنس تھی، بہت عزت سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ میں پھر بھی اس کی خواہش تھی کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ کہلاؤں، یعنی ترک خلیفہ کے بجائے میں مسلمانوں کا بادشاہ کہلاؤں۔ ترک خلیفہ جو ہے نا 1453 سے کنٹینیوس مسلمانوں کی ایک سینٹرل فگر تھی جس کو خلیفہ کہا جاتا تھا۔ حتی برطانیہ انڈیا اور حیدرآباد بر صغیر کے اور حیدرآباد کے مسلمان بھی خلیفہ کا نام کے معنی وہ ترک بادشاہ کو سمجھتے تھے۔ خیر، اس بدماش کو جو ہے نا اقتدار کی خواہش ہوئی اور اس نے برٹشرز کے ساتھ سازش کر لی۔ فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی اور ترک بھی جو ہے نا ہر محاذ پہ، ظاہر فوج ہر محاذ پہ تو نہیں رکھ سکتے تھے، ہاں سائپرس وغیرہ سائبرس بلگریڈ وغیرہ ہر جگہ جو ہے نا ان پہ یہ تھی جنگیں چل رہی تھیں۔ تو یہاں پہ اس زمانے میں یعنی 1916 میں مکے میں صرف 1000 فوج تھی جو طائف میں تھی، اور تقریباً 5000 فوج مدینے میں تھی۔ تو اس بدماش نے برٹش کرنل رینالڈ رینالڈ ونگریٹ اس کے ساتھ مل کر رات کے اس میں تاریکی میں مکے پہ حملہ یعنی طائف پہ حملہ کر کے جتنی ترک فوج تھی سب کو قتل عام کر دیا اس بدماش نے۔ اچھا، پھر اس کے 2-3 مہینے کے بعد وہاں پہ گئے مدینہ۔ مدینہ میں 3 طرف سے گئے، یعنی اس بدماش کے 3 بیٹے تھے، تینوں 3 طرف سے، اور اس کے کمان کرنے والے تھے برٹش اینڈ فرنچ آفیسرز۔ خیر مزاحمت بہت ہوئی، اور وہاں پہ صرف 5 ہزار کی فوج تھی، مگر وہاں کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا فخری پاشا۔ اس نے جو نا ہتھیار نہیں ڈالے، حالانکہ ناکہ بندی کی وجہ سے پورے مدینے میں خیز سالی آ گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ کتے اور بلی بھی ختم ہو گئے تھے، لوگ وہ کھا لیے تھے، پھر بھی اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تو آخر کیا کہتے ہیں کہ ترکی خلیفہ نے اس کو حکم بھیجا کہ ہتھیار ڈالو، پھر بھی اس نے نہیں ڈالا، تو اس کو کورٹ مارشل کر کے اس کو گرفتار کیا گیا نامنل طور پہ، اور یہ برٹش فوج، برٹش اور فرنچ فوج مدینے میں داخل ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد انعام کے طور پہ 1924 میں اس بدماش کو خلیفہ کہا گیا۔ پوری دنیا نہیں مانی، صرف جو نا برٹشرز اس کو خلیفہ کہے، اور اسی پہ خوش ہو گیا۔ اس کی 3 بیٹوں کو، ایک کو عراق کی حکومت دی گئی، اور ایک کو جو ہے نا جارڈن کی، اور ایک جو ہے نا ہرمین کی۔ خیر، ہرمین پہ جو تھا یہ شریف مکہ یہی تھا، حسین بن علی ہاشمی۔ تو خیر آل سعود نے اس پہ حملہ کیا، اور اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ وہاں سے بھاگ کے کانچے جدہ چلے گیا تھا، پھر جدے سے بھی جو ہے نا اس کو لات مار کے بھگا دیے، تو وہ خبرس یعنی سیپرس چلے گیا تھا جہاں پہ مر گیا مردود۔ اچھا، ترکی کا اردن کا جو بادشاہ ہے یہ وہی ہے، یعنی اسی حسین بن علی ہاشمی کا پوترا پڑ پوترا پتر میں کچھ ہے، مگر ان کے پورے بدماش تھے اور پورے نمک حرام تھے بدماش۔ اور یہ نہیں، ابھی بھی جو ہے نا یہ جو ہے ترکی کا اردن کا جو بادشاہ ہے اس کی ابھی بھی خواہش ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ کہلاؤں۔ کچھ وہ ہیں یعنی جارڈن کا وہ ہے یعنی ہاشمیہ کہتا ہے، حسین ہاشمی کہتا ہے۔ خیر مسلمانوں میں ایسے نمک حراموں کی بہت کمی نہیں ہے۔ ہم انڈیا میں جیسا میر قاسم بن جعفر ہیں، بس اس قسم کے بہت ہیں، جیسا
صدام کے زمانے میں کوئی احمد شتابی تھا، پھر لیبیا پہ قبضہ کرنے گئے تو وہاں پہ ہافٹر ہے، اور ابھی بھی کئی ہیں، جیسے سوڈان میں چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی بدماش، سوڈان نہیں صومالیہ میں کوئی بدماش وہ ہے جو یہودیوں کے ساتھ سازش کر رہا ہے۔ ایسے نمک حراموں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔